اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے محترم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے جنات کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے تمام جن اور تمام انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ دنیا میں شر پھیلانے کے لیے، نہ فساد برپا کرنے کے لیے، اس لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ آج دنیا کے اندر آج جو فساد رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں رونما ہو رہے ہوں، یہ فساد کی جڑ ہے کہ ہم نے اپنے قلب، اپنے دل کی مان لی، اپنے دماغ کی مان لی اور اپنے نفس کی مان لی۔ آج ہم دنیا کے اندر فساد کے اندر اور دنیا کے اندر تباہی کے اندر ہم تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسانوں تک، ایک ایک جناتوں تک، جو جنات کی ایک جماعت تھی جو ایمان میں داخل ہوئی، اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کے بازار عکاظ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں مقام نخلا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور صبح کی نماز وہیں ادا کی۔ اس وقت جناتوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی تو وہیں ٹھہر گئے اور بغور قرآن سنتے رہے، اور پھر جا کر انہوں نے ساری تفصیل اپنی قوم کے افراد سے بیان کی۔ اسی وقت اور اسی واقعے کی طرف اس سورہ میں مفصل تذکرہ آیا۔ وہ کیا کہ انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اور جنات کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ دونوں ملی جلی کارگزاری اس کے اندر آئی، اور جنات کے لیے بھی حوالہ تھا اور انسان کے لیے بھی حوالہ تھا۔ اس میں نصیحت تھی تمام جناتوں کے لیے، اس میں نصیحت تھی تمام انسانوں کے لیے۔ بہرحال پوری تفصیل جا کے اپنے جنات نے اپنے جا کے بتائی، اور وہ پورا گروہ اور وہ سردار اور جو اپنا ان کی مجالس تھی، وہ سارے لوگ، سارے کے ساری ایک جماعت مسلمان ہو گئی۔ اور اسی مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع ہو گئی، اور وہ جہاں اللہ کے رسول تبلیغ کرتے وہاں وہ بھی آ کے دین سیکھتے اور شریعت سیکھتے، قرآن سیکھتے۔ اور یہاں تک کہ یہ واقعہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا اور کہ ساری بہت بڑی ایک جماعت جناتوں کے ایمان میں داخل ہو گئی۔ تو میرے محترم میرے دوستوں بھائیوں، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ جا کے کہہ دیجئے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کو خالق اور مالک جانتا ہے، جو اللہ کو ایک، اللہ ہی کو شفا دینے والا، اللہ ہی کو بیمار کرنے والا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی تنگ دستی دینے والا ہے، جو شخص اس بات کو یقین کرتا ہے، بس آپ جا کے اس سے کہہ دیجئے۔ کس سے فرمایا جا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا کہ آپ جا کے اس سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، آپ جا کے کہہ دیجئے بس میری اتباع کرے، میری اطاعت کرے۔ اس اطاعت میں کیا ہے؟ ناخون سے لے کے
بالوں تک کی جو بھی طریقہ ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک کے بھی جو طریقہ ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی پانی کے قطرے سے لے کے پہاڑ تک کے جو استعمال کا طریقہ ہو، پانی کے قطرے سے لے کے سمندر تک جو بھی استعمال کا طریقہ ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب آئے گی، اللہ تبھی آگے ارشاد فرماتا ہے وہ کیا کیا طریقے ہیں ہماری زندگی میں۔ ہمارے نبی نے ایک ایک طریقہ بتا دیا، کوئی طریقہ تاریخی کتابوں میں اور کتابوں کے اندر ساری چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کو کس طریقے کا طریقہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، کیسے نہیں چلنا چاہیے، کس طریقے پہ چلنے پہ کامیابی ہے اور کس طریقے پہ چلنے پہ ناکامیابی ہے۔ وہ سارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اور ہم اس کو اگر جب پڑھیں گے اور اس کو جب یا سنیں گے تو انسان اپنی زندگی کے اندر احساس کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، آگے فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، پھر آگے فرماتے ہیں جو جناب میرے محبوب کی اطاعت کر کے آئے گا اور جو میرے محبوب کی اطاعت کے اوپر گامزن ہو کر آئے گا، پھر آگے اللہ اس سے فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں ہم اس سے محبت کرنے لگیں گے، اس کو ہم چاہنے لگیں گے، کیونکہ اس نے میرے محبوب کی ادا لے کر آیا ہے۔ اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کے لباس بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ اس کا چہرہ کیسا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا لے کے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ کہتا ہے ہم اس سے محبت کرنے لگے، اس کو ہم پسند کرنے۔ پھر آگے فرماتا ہے اس نے جو اس نبی کی اطاعت ایمان میں داخل ہونے سے پہلے، اس نے اب تک جو نبی کی اطاعت سے پہلے جو بھی گناہ غلطی کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے تمام جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیں گے، اور اللہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ غفور رحیم ہیں اور بہت زیادہ ہم معاف کرنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کسی انسانوں ہی کے لیے یہ مخاطب نہیں کیا اللہ نے جناتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ تو اس لیے لحاظ سے ہم یہ بات غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے، اور ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو جو ایمان میں داخل ہو گئے اور نبی کی اطاعت بھی کرنے لگے، اس کے آگے فرماتے ہیں جو لوگ اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بھی بڑھنے لگتے ہیں، ان کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ جہاں پہ سارے انسانوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں دین مذہب میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم نے خالی آدھا دھڑ ہم نے اسلام میں داخل کیا اور پورا دھڑ ہم نے اسلام سے باہر رکھا، اس وجہ سے کہ ہماری زندگی پوری 100% اسلام کے اوپر آ جائے، اور اس میں جو جنات بھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی مخاطب کیا ہے، جو بھی انسان مسلمان ہو ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کسی ایک قبیلے کے لیے اور کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک مخلوق کے لیے بن کر نہیں آئے۔ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی بن کر آئے ہیں، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، تمام کے لیے ہمارے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو دو مخلوق سے اللہ تعالیٰ دو مخلوقوں سے سوال جواب کرے گا، اور جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا وہ انسان ہے اور وہ جنات ہیں۔ تو ان جنات اور انسانوں کو یہی مخاطب کیا گیا ہے جو ایمان میں داخل ہو گئے ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ ہو کہ ہم آدھے تو اسلام میں داخل ہیں، آدھے تو اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں اور آدھا اسلام کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کامیابی کے منازل پہ نہیں پہنچیں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ شیطان کے قدم با قدم مت چلو، کیوں کہ بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا، تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو مخاطب کیا کہ تمام انسان اور تمام جنات اللہ کی اطاعت میں آ جائیں اور رسول کی اطاعت میں آ جائیں، جس کی بنیاد پر تمام شر سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ انسان کے مخالفین دنیا میں 4 لوگ ہیں۔ دنیا وہ کون ہے؟ اول تو شیاطین ہے کہ وہ چاہتا ہے ایمان کی طرف نہ بڑھنے پائیں، اعمال کی طرف نہ بڑھنے پائیں اور تقوی کی طرف نہ بڑھنے پائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پائے۔ اول تو شیطان یہ چاہتا ہے۔ دوسرے، جو انسانوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ تو ہیں، مگر جو اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مخالفین ہیں، اور وہ ہم سب سے نفرت کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اس بنیاد پہ شیطان نے قسم کھایا کہ ہم ساری انسانیت کو اور جو اس کی اطاعت چاہے جناتوں میں سے اطاعت کرنے ان کو بھی ہم گمراہ کریں گے اور ہم انسانوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو وہ اپنی کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور وہ انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جو مسلمان جنات ہیں ان کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور شیطان کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں تو اسی کے مشن پہ جو ایمان والے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو جہنم کے راستے پہ لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے نبی کے ایک ایک طریقے پر کامیابی ہے اور نبی کے غیر طریقے پہ ناکامیابی ہے۔ تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اٹھیں، صبح جب اٹھ جاویں تو اٹھنے پہ فوراً ہم دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم وضو کریں، پھر نماز کے لیے چل پڑیں۔ تو یہ طریقہ ہے صبح اٹھ جانے کا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس پر نہیں کام کرتے تو اول تو شیطان تو چاہتا ہی ہے، اور جو نافرمان جنات ہیں، جو نافرمان شیاطین ہیں، ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی آدمی یا کوئی جن نیک کام نہ کرنے پائے اور وہ شر پھیلاوے، تو وہ انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناتوں کا حملہ ہو جاتا ہے انسانوں پر کہ کسی طریقے سے اس کو گمراہ کر دیا جائے، اس کو تباہ کر، کیونکہ انسان سے انہوں نے دشمنی کا جو وعدہ کیا ہے، اے اللہ تیرے بندوں کو، ابلیس نے کہا اے اللہ ہم تیرے بندوں کو ہم جہنم میں لے جا کر رہیں گے، اس نے قسم کھایا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو میرا بندہ نیک ہوگا، مجھ سے توبہ کر لے گا، استغفار پڑھ لے گا، ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے اور اس کو ہم سیدھے راستے پہ بھی ڈالیں گے، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے اور نڈر بن کے، اور ہم کو تکبر سے، نڈر پن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم، میرے دوستوں، بھائیوں، آج پوری انسانیت جو سسک رہی ہے، کہیں کوئی جادو کی لائن سے مبتلا ہے، کوئی سحر کی لائن سے مبتلا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ آج انسان اتنا پریشان حال اور اتنی دشواریاں، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک قرآن دے رکھا، قرآن ایک عظیم الشان ایک دولت ہے، مگر پھر بھی ہمارا مسلمان بھائی اور ہمارے تمام بھائی اس بات کو لے کے پریشان ہیں، اور وہ کہیں بھی جاتے ہیں ان کو مشکلات، ان کی حل نظر نہیں آتی۔ ان کی مشکلات کا حل قرآن ہے اور اللہ اس کے رسول کی سنتیں ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی مخلص اور کوئی تبع شریعت انسان جس علاقے میں جو کہیں بھی ہو، اس سے مل کر وہ اپنی تمام پریشانیوں کا اجالا کراوے، اور ان سے بشرطے کہ کوئی ایسا نہ ہو جو وہ جائیں تو علاج کی بنیاد پر اور وہ عقیدے کو خراب کر دے، ایسوں سے بچنا چاہیے، اور جو سنت کے مطابق اس کی زندگی ہو، شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس سے جا کے اپنا علاج کرا لینا چاہیے۔ بہرحال میں مختصراً ایک بات یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا سابقہ انہی سب چیزوں سے پڑتا بھی ہے، اور ہم اس کے متعلق کام بھی کر رہے ہیں توحید کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارا کام جس طریقے سے انسانوں کو دعوت دینا ہے، اسی طرح جناتوں کو بھی دعوت دینے کے طریقے سے ہم نے کام کا ایجاد اور شروع کیا ہے، اور بزرگوں کی اور اللہ والوں کی اور ہمارے تمام اکابرین نے جو نصیحت کی اسی مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور دعا آپ لوگ بھی کریں
اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر کام اور صحیح عقیدے پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر اگر جنات حاضر اٹیک کرتے ہیں اور اس پر حاضر اول تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو بہت عمدہ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو ان سے ہماری جنگ چھڑ جاتی ہے ان شیطانوں سے، اور ان سے ہمارے جو مسلمان جو اجنہ ہیں، جو مسلمان جنات ہیں، وہ ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ ان کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے اسلامی طریقے کے مطابق، اور اسی کی بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی کام میں خوب بڑھوتری دے اور ہر ایک انسان کو شفا یاب بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب کام ہو۔ اور آپ بھی دعا کریں، کیونکہ یہ مرحلے یہ چھوٹا موٹا مرحلہ نہیں ہے، ہم لوگوں میں بھی اٹیک ہونے کی کوشش ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہم لوگ پلے اور بڑھیں، اور اسی بات کی دعا ہے۔ اور تمام مسلمان تمام شیطان کے شر سے، تمام اجنہ کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے لیے میں کچھ چیزیں بتا دے رہا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ اول 7 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 7 بار درود شریف پڑھیں، اور 7 بار الحمد شریف پڑھیں، اور 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، اور 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ کے اوپر دم کر لیں، اور دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیل لیں، اور اس کے بعد میں گلاس میں پانی پہ دم کر کے اس کو پی جائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شیطان کے شر سے، شیطان کے جادو سے، شیطان کے تمام مکر و فریب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور ہماری گزارش ہے کہ جن حضرات نے یہ ہمارے کلپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب حضرات یہ عہد کریں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کی طرف دھیان ضرور لگائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے الہ العالمین، یہ جو باتیں ہوئی ہیں اے اللہ، جو باتیں کی ہیں اے اللہ، ہم اپنے لیے بھی نافع ہو، اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی نافع ہو، اور ہمارے سامعین کے لیے بھی نافع ہو۔ اے اللہ، ان باتوں پہ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ، جو اللہ نفع بخش بات نہ ہو اے اللہ، اس سے میری حفاظت فرما، ہمارے ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو نفع بخش بات ہوئی ہو ہمیں بھی اللہ نفع پہنچانے کی توفیق، اللہ نفع پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، اور شر سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، دین کے اوپر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، تمام شیاطین کے شر سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ ایک سنت پہ چلنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہے اے اللہ، جو غلط مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ، ان کو جلد سے جلد رہائی
کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے اے اللہ ان کو روزگار سے اللہ روزگار سے اللہ اچھا مہیا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بیماری میں جن کو شفا نہیں مل رہی اے اللہ ان کو شفا یا اللہ شفا دے دے۔ اے اللہ شفا دے دے۔ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اے اللہ جو مانگ لیا ہے پورا فرما، نہیں مانگ سکے پورا فرما۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔